السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمدی ونفخی ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا فی غیر اسراف ولا مخیلۃ۔ میری بہنوں، آج میرے بیان کا موضوع ہے اشراف شیطانی عمل۔ امید ہے آپ لوگ غور سے سنیں گے اور انشاءاللہ اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اسلام سارے مذاہب میں سب سے افضل دین ہے۔ اسلام دین میں ہر اچھے کام کرنے کا پابند بنایا گیا ہے اور ہر برے کام سے روکا گیا ہے، کیونکہ اسلام ہماری نفسیات کا جتنا خیال رکھتا ہے اتنا کوئی دھرم اور ازم نہیں کر سکتا۔ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہمارا دینی، دنیاوی، اخروی، جسمانی اور روحانی ہر طرح کے فائدے ہیں، جبکہ شیطانی راستے کو اختیار کرنے میں ہر طرح کا نقصان اور فساد ہے۔ مذہب اسلام ہمیں صرف عبادات و اخلاقیات کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ ہمیں اس بات کی بھی تاکید کرتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کی حفاظت کریں، اپنے مال کی حفاظت کریں۔ جیسے اسلام جان و عزت اور عقل کا محافظ ہے، ویسے ہی مال کا بھی ضامن ہے۔ اسلام نے ہمیں اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ دین وسط ہے اور اس دین کے ماننے والوں کو اعتدال کا سبق پڑھایا گیا ہے کہ وہ افراط و تفریط سے ہٹ کر ہر معاملے میں درمیانی راستہ اختیار کریں، میانہ روی کو لازم پکڑیں، اسراف سے دور رہیں۔ اسراف کہتے ہیں فضول خرچی کو، یعنی اپنے مال کو بیجا خرچ کرنا، مال کو خوب خرچ کر کے ضائع کرنا۔ فضول خرچی سے شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی شناخت اور پہچان یہ بتلائی ہے کہ اہل ایمان انفاق میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ اللہ کے نیک بندے وہ لوگ ہیں جو خرچ کرنے میں اسراف نہیں کرتے اور نہ بخالت سے کام لیتے ہیں، بلکہ وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، یعنی درمیانی راستہ اعتدال کو اختیار کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ فضول خرچی بندہ مومن کے اوصاف میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے بندے تو بخالت سے ہٹ کر میانہ روی اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ قرآن کی اس آیت کریمہ سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک یہ کہ بخل کرنا مذموم صفت ہے، مومن بندے اس سے دور بھاگتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اسراف کرنا حرام ہے۔ شریعت اسلامیہ نے ہمیں سختی سے تاکید کی ہے کہ ہم اسراف اور فضول خرچی سے بچیں۔ اسی طرح قرآن نے فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ اے مسلمانوں، تم اپنے قرابت داروں اور رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کے حقوق ادا کرو، یعنی ان پر خرچ کرو مگر اسراف نہ کرو۔ فضول خرچی سے بچو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں اور یہ شیطان مردود اپنے رب کا نافرمان ہے۔ اس آیت کریمہ میں خرچ کرنے پر ابھارا گیا ہے، مستحقین تک ان کے حقوق ادا کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ اسراف سے بچو، کیونکہ اسراف شیطانی فعل ہے اور شیطان کا ہر عمل فتنہ و فساد کا باعث ہے، لہٰذا ہمیں شیطانی نقش قدم پر چلنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اور آگے کی آیت میں فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَاكَ مَغْلُولَةً، اور اپنے ہاتھ کو باندھ کر نہ رکھو۔ معلوم ہوا کہ اسراف و تبذر اور بخل کنجوسی دونوں سے روکا گیا ہے، کیونکہ اسراف سے انسان کو فقر و فاقہ میں مبتلا ہونے کا قوی امکان رہتا ہے، اور بخل و کنجوسی سے انسان بدخلق بن جاتا ہے، دوسروں کے حقوق کو پامال کرتا ہے، اور اسی بخالت کی بنیاد اور سبب سے گزشتہ قومیں ہلاک و برباد ہو گئیں، کیونکہ بخل مال سے محبت کا پیغام دیتا ہے، آخرت کی فکر سے غافل کرتا ہے، فرائض اور واجبات کی ادائیگی سے دور رکھتا ہے۔
اللہ رب العالمین اسراف کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، تم لوگ اسراف نہ کرو، فضول خرچی مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں بھی بیان فرمائی ہے۔ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ معلوم ہوا کہ اسراف بہت بڑا گناہ ہے اور گناہ گار سے اللہ تعالیٰ کبھی محبت نہیں کرتا۔ اللہ صرف صالحین، اتقی اور ابرار لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور محبت الہی کے حصول کے لیے اعمال صالحہ بہت ضروری ہے۔ اب احادیث صحیحہ کی روشنی میں اسراف کی حرمت و قباحت کو دیکھتے ہیں۔ اولاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو ضائع و برباد کرنے سے منع کیا ہے اور اس محرومات میں شمار کیا ہے، جیسے کہ صحیحین کی معروف حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے ناپسند کیا ہے، یعنی حرام ٹھہرایا ہے، بکواس اور لغو کلام کو، زیادہ سوال کرنے کو اور مال برباد کرنے کو۔ معلوم ہوا کہ مال کا ضائع کرنا حرام ہے، کیونکہ مال ایک عظیم دولت ہے۔ زندگی کا انحصار اسی دولت پر ہے۔ جب انسان اسراف و فضول خرچی میں ملوث ہو تو پھر مال کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اسلام جہاں انسانی جان اور عزت و آبرو کا محافظ ہے، وہیں پر مال کی حفاظت کا بھی ضامن ہے، اور ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم اعتدال سے زندگی بسر کریں، کھائیں پیئیں پہنیں اور صدقہ و خیرات کریں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا فی غیر اسراف ولا مخیلۃ۔ اے لوگوں، بغیر اسراف اور تکبر کے کھاؤ پیو پہنو اور صدقہ کرو۔ اس حدیث کے اندر تکبر کے ساتھ اسراف سے روکا گیا ہے، اور یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ جب انسان کے اندر اسراف آئے گا تو تکبر لامحالہ طور پر داخل ہوگا، اسی لیے کہ یہ دونوں شیطانی و ابلیسی عمل ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اسراف حرام ہے۔ جب ہم نے قرآن حدیث کے حوالے سے یہ جان لیا کہ اسراف یہ شیطانی عمل ہے، ہلاکت و بربادی کا سبب ہے، تو ہم لازم اور ضروری ہے کہ ہم اسراف سے کوسوں دور رہیں۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسراف سے کیسے بچیں؟ آئیے اختصار کے ساتھ چند تدبیروں کو سمجھ لیتے ہیں تاکہ اسراف و فضول خرچی سے بچنا آسان ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو اسراف سے بچائے، آمین۔ نمبر 1، انفاق میں میانہ روی اختیار کریں۔ جب انسان خرچ کرنے میں اعتدال کو ملحوظ رکھے گا تو اسراف سے ضرور بچے گا۔ نمبر 2، بروں کی صحبتوں سے دوری اختیار کرنا۔ بسا اوقات انسان اپنے دوستوں کو دیکھ کر اسراف میں داخل ہوتا ہے، لہذا بروں کی صحبت سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ نمبر 3، سیرت رسول کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ جب ایک انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے گا تو نبی کی تواضع، قناعت اور صبر پر غور کرے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معمولی چیزوں پر کس طرح قناعت کرتے تھے۔ آج تو ہم نعمتوں کی کثرت میں صبح و شام کر رہے ہیں، پھر بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، مال کو ایسے ہی پانی کی طرح بہا دیتے ہیں۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اعتدال کا راستہ بتلائیں گی، اسراف سے دور رہنے کی تعلیم دیں گی۔ نمبر 4، اسلاف کے واقعات کو پڑھنا، اپنے سے کمتر غریب و فقیر کی طرف دیکھنا، ان کی خستہ حالی کو دیکھ کر نصیحت پکڑنا۔ نمبر 6، نعمتوں پر اللہ کا شکر بجا لانا۔ نمبر 7، اسراف کے انجام بد کو ملحوظ رکھنا کہ اسراف کرنے سے دنیا و آخرت میں کیا خسارہ نقصان مرتب ہوگا۔ یہ چند اسباب ہیں، اگر ہم ان کو ملحوظ رکھیں تو ہم اسراف سے بڑی آسانی سے بچ سکتے ہیں۔ اب ہم یہ بھی جان لیں کہ اسراف پیدا کیسے ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کو بھی جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہم مکمل طور سے اسراف سے دور ہو جائیں، ورنہ اسباب پر جب ہماری نظر نہیں ہوگی تو عین ممکن ہے کہ ہم کہیں اسراف میں واقع نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اسراف اور فضول خرچی سے بچائے۔ نمبر 1، پہلا سبب جہالت ہے۔ انسان جاہلیت میں بہت سارے غلط کام کا ارتکاب کرتا ہے، لہٰذا ہمیں پہلے شریعت کے متعلق علم حاصل کرنا چاہیے، حلال و حرام کو جاننا چاہیے، کیونکہ علم کا سیکھنا فرض ہے اور اس میں کوتاہی کرنا بڑا جرم ہے۔ نمبر 2، دوسرا سبب نقالی کرنا۔ اکثر مسلمان غیروں کی مشابہت اختیار کر کے خوب مال ضائع کرتے ہیں۔ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کا جائزہ لینا چاہیے، سنت و شریعت کی پاسداری کرنی چاہیے، رسم و رواج کے پیچھے پڑ کر اپنے آپ کو ہلاک و برباد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالی ہم سے رسم و رواج کے متعلق نہیں پوچھے گا۔ نمبر 3، تیسرا سبب موت سے غفلت ہے۔ موت کی یاد
گناہوں سے دور کرتی ہے، لہٰذا موت کو کثرت سے یاد رکھنا چاہیے۔ نمبر 4، چوتھا سبب بروں کی صحبت اختیار کرنا ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کو بگڑنے کا سبب بروں کی دوستی اختیار کرنا ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسراف گناہ کبیرہ ہے۔ شریعت نے اس عمل کو شیطانی عمل قرار دیا ہے، لہٰذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم فضول خرچی سے مکمل طور پر اجتناب کریں، اسی میں ہماری سعادت اور کامیابی مثمر ہے، ورنہ اسراف ہم اللہ کی محبت سے محروم ہو جائیں گے اور مال کی بربادی، جسم و جان کی ہلاکت میں داخل ہو جائیں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اسراف کی نحوست سے پاک رکھ، ہم کو فضول خرچی سے بچا اور ہم سب کو مال و دولت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔